الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ الاصل الحقیقہ والمجاز علی خلاف الاصل۔ اس میں ایک تو ہم فقہ القاعدہ پڑھ چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی کسی جگہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے تو اس کے لیے اسے 4 شرائط کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ یہ قاعدہ کن کن گمراہ فرقوں پہ رد کر رہا ہے۔ تو ہم پہلے نمبر پہ پڑھ چکے ہیں ان لوگوں پہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عربی لغت میں اکثر الفاظ ان کا مجازی معنی مراد لیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنے والے ابن جنی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ قاعدہ ان پہ رد کر رہا ہے جو اللہ کے ناموں اور صفات کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں اور انہیں مجازی معنی پہ محمول کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جہمیہ، معتزلہ اور پھر اشاعرہ۔ آج ہم پڑھیں گے والطائفۃ الثالثہ۔ جی پڑھیں انس جی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال المصنف حفظه اللہ تعالی والطائفة الثالثة من أنكر الحقائق الواردة في القرآن الكريم وحملها على مجازات لا حقيقة لها كالميزان والجنة والنار وتسبيح الجمادات وإلى غير ذلك۔ تیسرا گروہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم میں آنے والے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں اور انہیں ایسے مجازات پہ محمول کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ المیزان، ترازو کو حقیقی طور پہ تسلیم نہیں کرتے، جنت کو حقیقی طور پہ تسلیم نہیں کرتے، جہنم کو حقیقی طور پہ تسلیم نہیں کرتے، جمادات کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پہاڑوں کا اور دیگر چیزوں کا، اس میں وہ حقیقی معنی مراد نہیں لیتے۔ اچھا اب یہ کون کون لوگ ہیں؟ جی۔ وممن سلك هذا المسلك الباطنية فقد اتخذوا المجاز طريقا سهلا لإنكار الحقائق الواردة في نصوص المعاد وتأويلها بأنها مجازات كالميزان والجنة والنار۔ جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، کون سا راستہ؟ حقیقت کا انکار کر کے مجازی معنی مراد لینا، ان میں سے نمبر 1 باطنی لوگ ہیں۔ انہوں نے مجاز کو بڑا آسان راستہ سمجھا قرآن کریم میں آنے والے حقائق کا انکار کرنے کے لیے۔ کون سے حقائق؟ وہ جن کا تعلق ہے نصوص معاد سے۔ معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کے بارے میں نصوص، جنت، جہنم، میزان، اور ان کی تعویل کرنے کے لیے بِأَنَّهَا مَجَازَاتٌ کہ یہ مجازی چیزیں ہیں، کالمیزانی والجنتی والنار۔ جی آگے۔ المعتزلہ نمبر 2 معتزلہ، یہاں پہ بھی داخل ہیں اس جگہ بھی۔ جی۔ قال الدكتور محمد حسين الذهبي وإن المعتزلة في كثير من الأحيان يعتمدون في طريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية۔ ہاں جی، یہ کتاب ہے تفسیر المفسرون، میرے خیال میں جامعہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وفاق کے نصاب میں میرے خیال میں داخل ہے۔ کس کلاس میں پڑھائی جاتی ہے؟ 8ویں میں۔ چلیں جی۔ تو ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کہتے ہیں معتزلہ اکثر اوقات تفسیر میں اعتماد کرتے ہیں مجازی فروض پہ، فردی چیزیں، مجازی فردی چیزوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ جی۔ ومن الأمثلة على ذلك قول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اچھا جی، اس کی مثالوں میں سے مثال کیا ہے؟ امام زمخشری جب وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ استوا کے بعد یہاں پہ کیا آیا ہے؟ الہ۔ اگر استوا کے بعد اعلیٰ آئے تو پھر پکی بات ہے کہ ایک ہی معنی مراد ہے، کون سا؟ بلند ہونا۔ اور جب استوا کے بعد الہ آئے تو پھر بھی امام ابن القیم رحمہ اللہ کے نزدیک راجح معنی بلند ہونا ہی ہے، لیکن سلفی مفسرین میں سے بھی کئی ایک متوجہ ہونے کا معنی کرتے ہیں جب استوا کے بعد الہ آ جائے، اور یہاں پہ ہمیں ان سلفی مفسرین سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب استوا اعلیٰ آ جائے گا پھر اختلاف ہے۔
جب استوا علی آ جائے اور پھر کوئی بلند ہونے کی بجائے کو اور معنی کرے تو اس سے شدید اختلاف ہوگا. لیکن جب استوا کے بعد کیا ہو الہ، تو پھر کئی سلفی مفسرین نے معنی کون سا ڈال دیا متوجہ ہوا، اور کئی لوگوں نے بلند ہوا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہوا یا متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، جبکہ اس وقت آسمان کیا تھا؟ دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے، کس سے؟ وللارض، نمبر 2 کس سے کہا؟ زمین سے. کیا کہا؟ ائتیا، آؤ، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا نہ خوشی سے. قالتا، ان دونوں نے کہا، ان دونوں نے، ایک تو یہ نسبت کی جا رہی ہے آسمان و زمین کی طرف کہ انہوں نے کلام کیا. نمبر 2 اتینا، کیا کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کہ ہم آ گئے، آنا، آسمان و زمین کا آنا. طائعین، اور کیسے آ گئے؟ خوشی سے. جی اب دیکھیں یہاں پہ کیا تبصرہ ہے. اب ہم نے تو مان لیا، ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، ہمارے لیے اس آیت کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کو یہاں پہ پریشانی لگ جاتی ہے، پھر ان کو تعویل کرنے کے لیے اوپر نیچے ہونا پڑتا ہے. اب دیکھیے جی، ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ويجوز أن يكون تخييلا ويبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه فقالتا أتينا على الطوع لا على الكرب والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب. چلیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ شوکانی کہنا چاہتے ہیں، او معذرت زمخشری کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، بس ہوا یہ کہ اللہ نے بلایا تو وہ ایسے حاضر ہو گئے جیسے کسی مثال کے طور پہ انسان کو بلایا جائے اور وہ حاضر ہو جائے. اب انسان تو بولنے کی طاقت رکھتا ہے، حاضر ہونے کی طاقت رکھتا ہے، آنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ خیالی طور پہ کہا گیا ہے کہ گویا کہ انہوں نے ایسا کیا، ورنہ ایسا انہوں نے کیا نہیں، نہ انہوں نے کوئی کلام کیا نہ وہ آئے، لیکن ان کی اطاعت کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے انسان کے روپ میں ان کو پیش کیا گیا ہے. چلیں دیکھیں، کہتے ہیں معنی امر السماء والارض، اور معنی اس بات کا کہ اللہ نے حکم دیا آسمان و زمین کو بالاتیانی، آنے کا، وامتثالہما، اور ان کا آگے سے اس کی کیا کرنا؟ تعمیل کرنا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ انہ اراد تکوینہما، اللہ نے ان کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے ان کو وجود بخشنا چاہا. فلم یمتنع علیہ، انہوں نے آگے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ پیدا ہو گئی، وہ پیدا وجود میں آ گئے، انہوں نے آگے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ووجدتا، اور وہ موجود ہو گئے، کما ارادہما، جیسے اللہ نے ان کا ارادہ کیا. وکانتا فی ذلک، اور وہ دونوں اس معاملے میں اس آدمی کی طرح تھے جس کو حکم دیا جائے اور جو اطاعت کرنے والا ہو. اذا ورد علیہ، جب اس کے پاس آئے، فعل الامری، کس کا حکم؟ حکم دینے والے کا حکم آئے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا حکم آئے، تو آگے سے کیا کرتا ہے؟ وہی انداز اختیار کیا آسمان و زمین نے. وَهُوَ مِنَ الْمَجَازِ الَّذِي يُسَمَّى تَمْثِيل، اور یہ وہ مجاز ہے جس کا نام تمثیل رکھا جاتا ہے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَخْيِيلًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کیا ہو؟ تخیل ہو، خیالی بالکل. وَيُبْنَى الْأَمْرُ فِيهِ، اور اس میں معاملے کی بنیاد اس بات پہ رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کلام کیا اور ان سے کہا ایتیا، تم آؤ، شئتما ذلک وابیتماہ، تم یہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں آنا پڑے گا. فقالتا، تو انہوں نے کہا اتینا علی الطوع، ہم آئے خوشی خوشی، لا علی الکرہ، نہ کہ نہ خوشی. اور مقصد کیا ہے؟ تصویر اثر قدرتہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثر، اس کی صورت پیش کرنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثر کن میں؟ فی المقدورات، مختلف اشیاء میں.
اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطاب ہوا یا کوئی جواب ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اللہ نے خطاب کیا اور نہ انہوں نے کوئی جواب دیا, کیونکہ زمخشری ہے نا, کلام اللہ کے کلام کا بھی انکار کرنا ہے, ان کے کلام کا بھی انکار کرنا ہے, دونوں کا انکار کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں. دیکھیں کتنی جرأت سے انکار کر رہے ہیں قرآنی حقیقت کا. جی شیخ صاحب. الرافضة ومن الأمثلة على إنكارهم للحقائق القرآنية استنادا إلى المجاز أن الشريف الرضي قال في قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعئين وهذه استعارة فليس هناك على الحقيقة قول ولا جواب وإنما ذلك عبارة عن سرعة تكوين السماوات والأرض. ہاں جی, تو رافضی عام طور پہ اس معاملے میں معتزلیوں کے پیچھے چلتے ہیں عقیدے کے معاملے میں. تو یہاں پہ شریف رضی یہ بہت مشہور لغوی مشہور نحوی ہے, بڑا نام ہے اس کا. تو یہ کیا کہتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہادی استعارہ, یہ استعارہ ہے, مجاز ہے. فلیس ہناک علی الحقیقت قول ولا جواب, حقیقی طور پہ نہ اللہ نے کوئی کلام کیا اور نہ انہوں نے کوئی جواب دیا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِبَارَةٌ, تو یہ عبارت ہے کس سے, ان کے مجاز ہے کس سے, کہ آسمان و زمین کا جلدی سے وجود میں آ جانا, اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے ان کو پیدا کر لینا, یہ اس سے مراد ہے بس. جی شیخ صاحب. والطائفة الرابعة جی من زعم أن ألفاظ القرآن الكريم لا تفيد العلم واليقين لأنها تحتمل أن تكون مستعملة في حقيقتها وتحتمل أن تكون مجازات واستعارات لا حقيقة لها. رک جائیں. چوتھا گروہ جن پہ یہ قاعدہ رد کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم کے الفاظ علم و یقین کا فائدہ نہیں دیتے. شیخ ثناء اللہ زیدی حفظہ اللہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے کس کے بارے میں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں, کہ کیا ان کی احادیث یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی. اور یہاں پہ مسئلہ بن گیا کس کا, قرآن کا, کہ قرآن کے بارے میں یہ تو یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا, یعنی کہ ثبوت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے مسئلہ ہے کہ جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا یہی معنی ہے, یقین نہیں ہے جی, شاید کو اور معنی ہو. اس انداز سے پورے قرآن کو مشکوک بنا دو. کیا کرو, پورے قرآن کو کیا بنا دو, مشکوک بنا دو. لأنها تحتمل, کیونکہ قرآن کی الفاظ احتمال رکھتے ہیں اس بات کا, ان تکون مستعملۃ فی حقیقتها, کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے حقیقی معنی میں. وتحتمل, دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان تکون مجازات و استعارات, کہ یہ مجازی چیزیں ہوں, لا حقیقت لها, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو. اور جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے یہ چھری چلائی, ان میں سے ایک فخر الدین رازی ہیں اور ایک بڑا نام, بڑا محترم نام کون ہے, ابو اسحاق الشاطبی. چلیں جی پڑھیں. فالقاعدة ترد عليهم وتقرر أن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز وأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة وأنه لا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبدا لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو مجاز أو غير ذلك. رک جائیے. تو ان میں سے دو بڑی شخصیات کون کون تھیں, فخر الدین رازی اور ابو اسحاق الشاطبی. فالقاعدة ترد عليهم, یہ قاعدہ جو ہے ان کے اوپر رد کرتا ہے. وتقرر, اور یہ قاعدہ یہ طے کرتا ہے کہ ان الاصل فی الکلام الحقیقۃ, کہ کلام میں اصل حقیقی معنی ہے, دون المجاز, نہ کہ مجازی معنی. وانه لا يصار الى المجاز, مجاز کی طرف نہیں جایا جائے گا الا اذا تعذر حمله على الحقیقہ, مگر تب جب کہ کلام کو حقیقی معنی پہ محمول کرنا کیا ہو جائے, ناممکن ہو جائے. وانه, اور یہ کہ لا يحتاج فی فهم ما هو جار على اصله, کہ وہ کلام جو اصل کے مطابق آ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم جانیں اس دلیل کے نہ ہونے کو جو اس کو اصل سے نکال دے. کیا مطلب جی, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہمارے پاس ایت آئی
واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اچھا، اب میں نے دعویٰ کیا کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد ہے. آپ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اصل ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، آپ ان دلائل کی بھی نفی کریں جو مجازی معنی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ پوری شریعت کو پڑھیں، دائیں بائیں آگے پیچھے پڑھیں اور یہ ثابت کر کے دیں کہ کوئی دنیا میں ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے. علماء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ ناسخ منسوخ کے مسئلے میں بھی یہ کچھ کہا جاتا ہے. یہ جو مقلدین ہیں یہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ عام آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے. وہ کیسے معلوم کرے گا؟ ہو سکتا ہے جس آیت کو پڑھ رہا ہو وہ منسوخ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے. اس چیز کو انہوں نے وجود میں لا کر پورے قرآن کو مشکوک بنا دیا. یہ مزید اسی بات کو آگے واضح کر رہے ہیں امام صاحب. اور یہ آخری جملہ پھر سمجھ لیں، دیکھ لیں. کہتے ہیں وَأَنَّهُ، اور یہ قاعدہ کیا طے کر رہا ہے؟ وَأَنَّهُ، کہ لا يحتاج، ہمیں حاجت نہیں ہے، فی فہمی، اس کلام کو سمجھنے میں، ما ہوا جار علی اصلی، جو اصل کے مطابق آیا ہے، جو اصل کے مطابق آیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے حاجت نہیں ہے. کس چیز کی؟ الہ، یحتاج الہ، سمجھ گئے نا؟ الہ، حاجت کس بات کی نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ ہم جانیں. کس بات کو جانیں؟ ان دلائل کی نفی کو جانیں جو دلائل اس کو اصل سے نکالنے والے ہوں. اس طرح تو پھر ہم کسی بھی دلیل پہ عمل نہیں کر سکیں گے، کسی بھی آیت پہ، کسی بھی حدیث پہ. یعنی کہ جو بھی دلیل کو لے کر آئے اس سے کہا جائے گا جی پہلے آپ یہ بھی ثابت کر کے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اس کی تخصیص ہو چکی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ مطلق ہے تو اس کو مقید کر دیا گیا ہو سکتا ہے یہ یہاں اس کا معنی میں اشتراک ہو. ایسے ہو سکتا ہے لگے رہیں گے سارا دن. پھر چلیں جی وَإِلَّا، جی وَإِلَّا لَمْ يُفْهَمْ مَدْلُولُ لَفْظٍ أَبَدًا، ہاں ورنہ کیا ہوگا؟ خطرناک نتیجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ورنہ کیا ہوگا؟ وَإِلَّا لَمْ يُفْهَمْ مَدْلُولُ لَفْظٍ أَبَدًا، ورنہ پھر کبھی بھی کسی لفظ کا مدلول سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. کیوں جی؟ لِجَوَازِ أَن يَكُونَ خَرَجَ عَنْ أَصْلِ مَوْضُوعِهِ، لِجَواز کا میں نے آپ کریں ممکن، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لفظ نکل گیا ہو اپنے اصل معنی سے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، اپنے اصل معنی سے نکل گیا ہو. کس چیز کے لیے؟ بنقل، کسی ایسی دلیل کے ذریعے جس نے اس کو اس کے اصل معنی سے نقل کر دیا ہو، کہیں اور شفٹ کر دیا اس کے معنی کو، یا کسی مجاز کے ذریعے او غیر ذالک. جی وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَمْ، اور اگر یہ جائز ہو گیا، یعنی کہ اگر آپ نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ ممکن ہے تو پھر کیا نتیجے کیا نکلیں گے؟ نمبر 1 جی، لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي، کوئی بھی کسی شرعی دلیل کو حجت نہیں بنا سکے گا. کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی شرعی دلیل کو، نہ قرآن نہ حدیث، اس کو شرعی دلیل نہیں بنا سکے گا. کیوں؟ لجواز ان يكون منسوخا وهو لا يعلم ناسخ، ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو اور ناسخ میرے علم میں نہ ہو، ناسخ آپ کے علم میں نہ ہو. مولوی صاحب آپ دلیل تو دے رہے ہیں، کوئی بھی خطیب خطبہ دینے لگے گا، کوئی بھی مقتدی کھڑا ہو جائے گا، مولوی صاحب ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کے منسوخ ہونے کی. ہر خطیب کو چپ کرا دو، ہر مولوی صاحب کو چپ کرا دو، کوئی بات نہیں کر سکے گا. پھر تو آگے ولم يشهد احد لاحد بملك لجواز ان يكون خرج عن ملكه ببيع او تبرع. یہ نمبر 2 خطرناک نتیجہ، کہ کوئی بھی گواہی نہیں دے سکے گا کسی کے حق میں کہ وہ اس چیز کا مالک ہے. کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ جناب عبد الباسط اس کتاب کا مالک ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب بیچی جا چکی ہو، کسی زمانے میں عبد الباسط نے بیع کی ہو اور اب یہ انکار کر رہا ہو. ٹھیک ہے جی. ولم یشهد احد لاحد، کوئی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے سکے گا بملک، کسی چیز کی ملکیت کی، لجواز، کیونکہ ممکن ہے ان یکون خرج عن ملکہ، ممکن ہے کہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی ہو بیع کے ساتھ، او تبرع، یا تبرع کر دی ہو، کسی کو ہبہ کر دی ہو، کسی کو گفٹ کر دی ہو. آگے نمبر 3 جی. ولم يشهد احد لاحد بزوجية امرأة ولا رق عبد لجواز ان يكون طلق واعتق. ہاں، کوئی بھی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے سکے گا کہ جناب
یہ عورت اس کی بیوی ہے، حالانکہ نکاح میں بیٹھا تھا، لیکن کیوں نہیں گواہی دے سکتا؟ ہو سکتا ہے طلاق ہو گئی ہو، ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی کوئی کہہ سکے گا کہ یہ اس کا غلام ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے آزاد کر بیٹھا ہو سکتا ہے، پھر تو لگے رہیں. چلے جی آگے. وفتح باب التجویزات لا آخر له ولا ثقة معه البتہ. ہاں جی، وفتح باب تجویزات، اور یہ احتمالات کے دروازے کو کھول دینا. تجویزات کا معنی آپ کر لیں احتمال، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. کہتے ہیں تو احتمالات اور امکانات کے دروازے کو اگر آپ نے کھول دیا تو اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر کسی چیز پہ یقین باقی نہیں رہے گا. چلیں جی. تو اب خلاصہ کیا ہے اس کا؟ یہ رد کیا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ راضی کے اوپر. کہ راضی کا یہ دعویٰ ہے نا کہ قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو اللہ کی یہ صفت ثابت ہے، یہ صفت ثابت ہے، وہ صفت ثابت ہے. نہیں، ممکن ہے یہ ہمیں ہمارے اوپر روب نہ ڈالا کرو کہ قرآن نے یہ کہا. راضی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اوپر یہ روب نہ ڈالا کرو، قرآن نے یہ کہا، بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، بھی آیا ہوگا، لیکن کیا پتا کہ وہاں پہ منسوخ کا معاملہ ہو، کیا پتا وہاں مجازی معنی ہو، کیا پتا وہاں پہ اشتراک کا معنی ہو، کیا پتا وہاں پہ تخصیص ہو گئی ہو. 10 چیزیں ذکر کی ہیں راضی نے. کتنی چیزیں؟ 10 امکانات ذکر کیے ہوئے ہیں راضی نے کہ ممکن ہے یہ ہو گیا ہو، ممکن ہے یہ ہو گیا ہو. اس لیے قرآن و حدیث کے دلائل پہ یقین ممکن. تو پھر یقین اب جب ادلہ لفظیہ فارغ ہو گئے، اب عقلی دلائل. اب ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یقین کہاں سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ عقلی دلائل سے. اصل اب کیا ہو گیا؟ عقلی دلائل. تمہارا قرآن یہ روب ڈالنا چھوڑ دو اب ہمارے اوپر، یہ روب ڈالنا چھوڑ دو کہ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیا، سورہ نساء میں یہ آیا. یہ اپنے پاس رکھو یہ چیزیں. ہاں قرآن کو پڑھا کرو برکت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، نماز میں تلاوت کر لی وغیرہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم کب قرآن کے منکر ہیں؟ ہمارا بھی قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا بھی قرآن پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. صبح صبح ہم بھی تلاوت کرتے ہیں اس کی، تو یہ ٹھیک ہے. اب لیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. یہ پکی بات ہے. لیکن یہ کہ جناب والا آپ اس کے مطابق عقیدہ بنانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، جی اللہ نیچے اترتا ہے، نعوذ باللہ، کیسی فضول باتیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں چھوڑو، آگے چلیں جی. اب جی ہاں تنبیہ، جی بالکل بڑی اہم تنبیہات ہیں جی. تنبیہان. التنبیہ الاول ان الامام ابن القیم رحمہ اللہ ممن ينکر ورود المجاز فی اللغة العربیة وفی القرآن الکریم اشد الانکار. پہلی تنبیہ، یعنی کہ جو ساری گفتگو تھی ان میں سے اکثر حصہ ہم نے کہاں سے لیا؟ امام القیم کی کتب سے. ایسے ہی ہے. تو یہاں سے کئی لوگوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید امام القیم جو ہے یہ مجاز کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ گفتگو کر رہے تھے کس اعتبار سے کہ اگر مجاز کو مان لیں. وہ گفتگو کس لحاظ سے کر رہے تھے؟ اگر مجاز کو مان لیں تو پھر بھی مجازی معنی تب لیا جائے گا جب حقیقت ناممکن ہو، ورنہ وہ مجاز کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ تنبیہ ہے کہ امام ابن القیم جو ہیں وہ عربی لغت میں بھی اور قرآن میں بھی مجاز کے ورود کے منکر ہیں، کوئی مجاز نہیں ہے. اشد الانکار، اس کا انکار کرتے ہیں سختی سے. وکیف لا، اور کیسے نہ انکار کرتے ہوں جی. وقد اعتبره طاغوتا ثالثا من الطواغیت الاربعة التي هدم بها اصحاب التأویل الباطل معاقل الدین. جبکہ انہوں نے اس کو تیسرا طاغوت شمار کیا ہے ان 4 طواغیت میں سے جن کے ذریعے اصحاب تاویل باطل نے دین کے قلعوں کو گرا کے رکھ دیا ہے. معاقل دین کے قلعے، قلعے عربی میں قلعہ، اردو میں قلعے کہتے ہیں. ہاں جی، یعنی کہ یہ جو ہے مجاز یہ ان 4 طاغوتوں میں سے ایک طاغوت ہے جن کا استعمال کر کے اصحاب طویل باطل نے دین کے قلعوں کو گرانے کی کوشش کی. جی ہاں. ورد علی القائلین بالمجاز باکثر من 50. اللہ اکبر. اور رد کیا امام صاحب نے اہل مجاز پہ کتنی وجوہات کے ساتھ؟ 50 سے زائد وجوہات کے ساتھ. کس کتاب میں نیچے دیکھیں، مختصر سوائق مرسلہ میں ملے گی، کیونکہ یہ مجاز والا حصہ اصل سوائق مرسلہ میں موجود نہیں ہے. چلیں جی. فلا يتوهم متوهم من ظاهر نص القاعدة التي معنا أن الإمام ابن القيم يرى ورود المجاز في القرآن الكريم. تو کسی کو یہ وہم نہ لگے ہمارے اس قاعدے کی ظاہری نص سے. ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ الاصل فی الکلام والمجاز خلاف الاصل.
علی خلاف الاصلی. اس سے لگتا ہے کہ جیسے امام القیم مانتے ہیں حقیقت کو بھی مجاز کو بھی. کہتے ہیں کسی میں یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کسی کو وہم نہ لگے اس قاعدہ کے نص کے ظاہر سے کہ امام القیم جو ہیں وہ رائے رکھتے ہیں قرآن کریم میں مجاز کے ہونے کی. جی فما قاله في نص القاعدة قاله افتراضا ونزولا على رأي المجازيين. تو جو انہوں نے اس قاعدہ کی نص میں کہا ہے وہ انہوں نے فرضی طور پہ کہا ہے اور اصحاب مجاز کی رائے پہ اترتے ہوئے کہا ہے. جی اگر ان کے 2 منٹ کے لیے آپ کی رائے کو مان لیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. جی ليرد على المؤطلين أسماء الله وصفاته عن حقائقها بالأصل الذي سلموه وبالقاعدة التي قالوا بها. ہاں تو یہ انداز کیوں اختیار کیا امام القیم نے؟ تاکہ وہ رد کریں ان لوگوں پہ جو اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں, ان کو ان کے حقیقی معنی سے محروم کرتے ہیں, رد کریں ان کے اوپر بالاصل. بالاصل کس کے متعلق ہے؟ لیرد, تاکہ رد کریں ان کے اوپر اسی اصل کے ذریعے جس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ حقیقت, اور مجاز کیا ہے؟ خلاف اصل. تو امام صاحب نے چاہا کہ انہی کے قاعدے کے ذریعے انہی پہ رد کیا جائے اور اس قاعدے کے ذریعے جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں. جی ومما يدل على ذلك مما يدل على ذلك قوله رحمه الله المجاز لو كان ثابتا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاز اگر ثابت ہو فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة. تو اس کی طرف جایا جائے گا جب کلام کو حقیقت پہ محمول کرنا ناممکن ہو. نمبر 4 یہ بھی مختصر سوائق مرسلہ ہے. جی آگے وقوله المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر. ٹھیک ہو گیا. مجاز اگر ثابت ہو جائے تو یہ اصل اور ظاہر کے خلاف ہے. جی آگے والتنبيه الثاني أنه بالتأمل الدقيق في الشروط التي ذكرت في فقه القاعدة يتبين أنه لا مجاز في القرآن الكريم فإن توفرها في لفظ من ألفاظ القرآن الكريم من المحالات. ہاں جی کہتے ہیں کہ اگر آپ دقت سے غور و فکر کریں ان شرائط میں جو ذکر کی گئی ہیں فقہ القاعدہ میں, کتنی شرائط ذکر کی گئی ہیں؟ 4. اگر ان پہ آپ غور کریں تو یتبین واضح ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن میں واقعی مجاز نہیں ہے, کیونکہ ان 4 شرائط کا پورا ہونا, ان 4 شرائط کا پایا جانا قرآن کے الفاظ میں سے کسی لفظ میں من المحالات ناممکن چیز ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آگے ومن هنا قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكرها في معرض إبطاله دعوى المجاز في اليد المضافة إلى الله تعالى وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة يتبين. ہاں جی جب ان سے مطالبہ کیا جائے جو ید کی تعویل کرتے ہیں, حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں, جب ان سے مطالبہ کیا جائے گا ان 4 امور کا, 4 شرائط کا, تو یتبین عاجزہم تو واضح ہو جائے گا ان کا عاجز آ جانا, نہیں ثابت کر سکیں گے 4 چیزیں, نہیں ثابت کر سکیں گے. آگے وفي هذا التنبيه رد على الدكتور عبد العظيم المطعني الذي استدل بظاهر هذه الشروط على أن الإمام ابن القيم مقر بالمجاز. ہاں اس تنبیہ کو لکھنے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ رد کیا جائے ڈاکٹر عبدالعظیم مطعنی پہ جنہوں نے استدلال کیا ہے ان شرائط کے ظاہر سے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام القیم مجاز کو مانتے ہیں, اس لیے تو 4 شرائط پیش کی ہیں. جبکہ جواب کیا ہے اس کا؟ ہاں ان کا مطلب ہے کہ اگر یہ ثابت ہوں, اگر یہ ثابت ہوں. جی کیا ٹائم ہوا شیخ صاحب؟ 5:50. ابھی کم سے کم 10 منٹ تو پڑھ سکتے ہیں نا. کتنا ہم نے کہا تھا, کیا طے کیا تھا؟ نہیں ویسے ہم نے اندر طے کیا کیا تھا؟ 6. ٹھیک ہے پڑھیں جی, چلیں شیخ صاحب. ہاں جی شیخ صاحب تقریر القاعدہ پڑھنا ہم نے, چلیں پڑھ لیں, پہلی دیر پڑھ لیں. جی اب دلائل, یہ جو قاعدے ہوتے ہیں نا علماء کرام, آپ یہ نہ سمجھیں آپ کو پہلے پڑھا رہے تھے ہم مختصر قواعد و ترجیح, تو وہاں پہ قاعدے کے حق میں دلائل نہیں دیے گئے کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہاں پہ دلائل موجود ہیں. تو یہ قاعدہ ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر قاعدے کے پیچھے دلائل ہیں, ہر قاعدے کے پیچھے کیا ہیں؟ دلائل ہیں. یہ خام خواہ اپنی طرف سے گھڑے گئے قواعد نہیں ہیں. عام طور پہ کوئی قاعدے ہوتے ہیں جو جن کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی, کہیں پہ ہو سکتے ہیں کسی کے پاس, لیکن یہاں پہ جو قواعد ہیں عام طور پہ ان کے پیچھے کیا ہیں؟ دلائل ہیں. اس کے باوجود کوئی قاعدہ اختلافی ہو سکتا ہے, لیکن راجع آخر میں یہی نکلے گا کہ یہ قاعدہ ہی اصل ہے. اور کئی قواعد کلی ہیں اور عام طور پہ قواعد کیا ہوتے ہیں؟ اغلبی ہوتے ہیں. چلیں جی تقریر القاعدہ. جی اولا الادلة الدالة على صحة هذه القاعدة. الدليل الاول
قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترجمہ کریں جی. کہہ دیجئے کہ بے شک سوائے اس کے نہیں کہ میرے رب نے حرام کر دی ہیں الفواحش بری چیزیں ما ظہر منها جو ان میں سے ظاہر ہو وما بطن اور جو پوشیدہ والاسم اور گناہ کو حرام کیا ہے والبغی بغیر الحق اور ناحق سرکشی کو وان تشرکوا اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بناؤ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں باندھنے لگو جن کا تم علم نہیں رکھتے. ہاں جی اس آیت میں دلیل کہاں ہے مجاز کے خلاف؟ کون بتائے گا؟ جی شیخ نعمان. جی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب آپ حقیقی معنی کا انکار کر کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو آپ اللہ کے ذمے وہ بات باندھ رہے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ نعمت اور قدرت مراد ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ اللہ کے اوپر وہ بات کہہ رہے ہیں جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے. پڑھیں جی. اب جی ووجه الاستدلال بهذه الآية على صحة القاعدة أن من ادعى صرف شيء من ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه عن الحقيقة إلى المجاز من غير توفر الشروط التي ذكرت في فقه القاعدة فإنه شاهد على الله تعالى أنه أراد بكلامه هذا المعنى. سمجھے علماء کرام, جو یہ دعویٰ کرے قرآن کے الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو پھیرنے کا یا قرآنی تراکیب الفاظ یا پھر قرآنی, سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ تراکیب کا عطف کس کے اوپر ہے؟ الفاظ کے اوپر. تو جو کوئی دعویٰ کرے قرآن کے الفاظ اور قرآنی تراکیب میں سے کسی بھی چیز کو حقیقت سے مجاز کی طرف لے جانے کا بغیر اس کے کہ وہ ان شرائط کو پورا کر کے دکھائے جن کا تذکرہ فقہ القاعدہ میں ہو چکا ہے, فَإِنَّهُ, یہ فَإِنَّهُ کو ترکیب کے لحاظ سے کس سے تعلق ہے؟ من کا. تو فَإِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى اللَّهِ, تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ پہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام سے یہ والا معنی مراد لیا ہے. یعنی کہ وہ اللہ نے یہ دین سے مراد کیا لیے ہیں؟ دو قدرتیں مراد لی ہیں, دو نعمتیں مراد لی ہیں. یہ گواہی دے رہا ہے وہ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ لَا عِلْمَ لِقَائِلِهَا بِمَضْمُونِهَا بَلْ هِيَ قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِلَا عِلْمٍ, یہ اللہ پہ قول ہے بغیر کسی علم کے. جی فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْهَدَ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى بِخِلَافِ, ہاں اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ پہ شہادت دے کہ اللہ نے اس معنی کو مراد لیا ہے. جی بخلاف من اخبر عن اللہ تعالی انه اراد الحقیقت والظاہر, ہاں جو یہ کہے کہ اللہ نے مراد دیا حقیقی معنی کو ظاہر معنی کو تو وہ اللہ پہ کوئی تہمت نہیں باندھ رہا, کیونکہ فإنه شاهد بما أجرى عليه سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ہاں جو یہ کہے کہ یہ دین سے مراد اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کلام کا حقیقی معنی مراد دیا ہے, ظاہری معنی مراد دیا ہے, اور یہی کچھ مراد ہوتا ہے کسی بھی کلام کے ظاہر سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں, لیبین لهم, کیوں؟ تاکہ وہ وعدے کرے. قوم کی زبان کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی قوم کی زبان, کہ کون سا معنی مراد لیا جاتا ہے کسی بھی کلام سے؟ حقیقی معنی, چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو کوئی بھی زبان ہو, اس کلام کا حقیقی معنی ہر جگہ مراد لیا جاتا ہے. مجازی معنی مراد لیں گے تو اس کے لیے الگ کرینہ الگ دلائل ہونے چاہیے. تو انبیاء کرام بیان کے لیے آئے ہیں, گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئے, اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان کی قوموں کی زبان میں بھیجا ہے. اور عربی زبان کا بھی اصول یہ ہے, دیگر زبانوں کا اصول بھی یہ ہے کہ کون سا معنی مراد لیا جائے, حقیقی اور ظاہری معنی. چلیں جی آگے دوسری دلیل. الدلیل الثانی ان الاصل في الكلام ان يحمل على ظاهره وحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة عدول عن الظاهر الى المؤول, وهو مخالف للقاعدة التي تنص على ان الكلام عند الاطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه. ہاں جی دوسری دلیل قاعدہ ہے ظاہر والا قاعدہ. کیا کون سا یاد کیا تھا آپ نے ظاہر والا قاعدہ؟ لا يجوز العدول
یجب رجوع الیہ، یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی دلیل ہے اس قاعدے کے حق میں، یعنی کہ اگر آپ حقیقت پہ محمول کرتے ہیں کلام کو تو یہ ظاہر ہے، اگر آپ حقیقت سے ہٹتے ہیں مجاز کی طرف جاتے ہیں تو یہ ظاہر سے ہٹنا ہے. چلیں جی آگے. الدلیل الثالث جی الدلیل الثالث انه اذا فتح باب حمل النصوص القرآنیة على مجازات لا حقیقت لها لم ينغلق. ہاں جی، اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا، کون سا؟ اذا فتح باب حمل النصوص القرآنیہ، قرآنی نصوص کو مجازی ایسے مجازی معنی پہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ دروازہ کھول دیا گیا تو پھر بند نہیں ہو سکے گا. کھولنا آپ نے ہے، دنیا اس کو بند نہیں کرنے دے گی. پھر آپ بند کرنا چاہیں گے بھی تو بند نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، یہ معتزلی جہمی یا شاعرہ وغیرہ یہ کسی ایک شعبے میں یا کسی ایک باب میں یعنی کہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کس کا؟ مجاز کا، اور دوسری سائڈ پہ جا کے یہ بھی نہیں کھولنا چاہتے، تو وہاں پہ آ کے دوسرا کھولے گا. پھر مثال کے طور پہ فلاسفہ جو ہیں وہ جنت جہنم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ فردی چیزیں ہیں، جنت کا وجود نہیں ہے، کوئی جہنم کا وجود نہیں ہے، یہ فردی چیزیں ہیں. ان کا تذکرہ نبیوں نے ویسے کیا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں. لوگ کیا کریں؟ حقیقت میں کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. اچھا، جب آپ ان کو سمجھانا چاہیں گے وہ کہیں گے او اشعری تو خود کئی جگہ پہ حقیقی معنی چھوڑ کے مجاز کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پہ میں چلا گیا ہوں تو کیا ہوا؟ وہ جامی سے بھی یہی کچھ کہے گا، تو خود یہ کام کرتا ہے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ. اب پڑھیں شیخ صاحب جی. فإنه يسبب لكل مبطل أن يلتجئ إلى المجاز ويتترس. فإنه يسبب، یہ چیز جو ہے یہ کیا؟ مجاز کا دروازہ کھول دینا. کون سی چیز؟ مجاز کا دروازہ کھول دینا. یہ چیز یسبغ، یہ چیز جائز قرار دے دے گی ہر باطل پرست کے لیے کہ وہ مجاز کی طرف پناہ لے اور مجاز کو ڈھال بنا لے. کلما وجد فی القرآن الکریم، جب بھی وہ قرآن میں وہ چیز پائے ما لا یذوق له، جو اس کو اچھی نہ لگے. مما یخالف مذہب الباطل، جو چیز بھی اس کے باطل مذہب کے خلاف ہو. ورائے الفاسد، اور اس کی فاسد رائے کے خلاف ہو. وهذا الامر سیؤدی الى ابطال حجج اللہ علی خلقہ، اور یہ چیز کہاں پہنچا دے گی؟ یہ چیز پہنچا دے گی اس بات کی طرف کہ اللہ کے جو دلائل ہیں، اللہ نے جو حجت قائم کیا اپنے مخلوق پہ، وہ باطل ہو جائے گی. اللہ نے قرآن نازل کیا اپنی مخلوق پہ حجت قائم کرنے کے لیے، لیکن جناب جب آپ نے مجاز کا دروازہ کھول دیا تو یہ حجت بھی باطل ہو جائے گی. اللہ سے کہا جائے گا روز قیامت، یا اللہ ہم تو سمجھتے رہے کہ شاید مجازی معنی ہیں، تو نے کہا تھا جنت ہے، تو نے ڈرایا تھا کہ جہنم ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ شاید ایسے ڈرا رہا ہے، مجازی معنی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ دلائل بھی کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے. چلیں آگے جی. وَيَرْفَعُ الْوُثُوقَ بِخِطَابِهِ، ہاں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا. اللہ کے کلام کی کوئی ہیبت ہی اٹھ جائے گی، کوئی ہیبت نہیں، کوئی اس کی یعنی کہ اس کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا، زن بس جی. قال العلامة ابن الوزير اليماني فإن المعتزلة والأشعرية إذا كفروا الباطنية بإنكار الأسماء الحسنى والجنة والنار يقول لهم الباطني لم أجحدها إنما قلت هي مجاز مثل ما أنكم لم تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم وإنما قلتم إنها مجاز. وكيف كفاكم المجاز في الإيمان بالرحمن الرحيم وهما أشهر الأسماء الحسنى أو من أشهرها ولم يكفني في سائرها وفي الجنة والنار مع أنهما دون أسماء الله بكثير. وكم بين الإيمان بالله وبأسمائه والإيمان بمخلوقاته. فإذا كفاكم الإيمان المجازي بأشهر الأسماء الحسنى فكيف لم يكفني مثله في الإيمان بالجنة والنار والمعاد. لو جی دیکھیں دھیان سے، آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں، نیند تو نہیں آ رہی؟ بڑی شاندار گفتگو ہو رہی، نیند نہیں آنی چاہیے. دیکھیں علامہ ابن الوزیر یمانی کہتے ہیں معتزلہ و شاعرہ جب باطنیوں کو کیا قرار دیں؟ کافر. کیوں؟ کیونکہ اسماء حسنہ کا انکار کرتے ہیں. کون؟ باطنی. اور انکار کرتے ہیں جنت کا. اور کس کا انکار کرتے ہیں؟ تو یقول لہم باطنی، باطنی آگے سے کہے گا لم اجحدھا، او میں نے انکار نہیں کیا ان چیزوں کا، میں نے اسماء حسنہ کا انکار نہیں کیا، نہ میں نے جنت کا انکار کیا ہے، نہ میں نے جہنم کا انکار کیا ہے. انما قلت ہی مجاز، میں تو بس یہ کہا کہ مجاز مراد ہے، حقیقی جنت مراد نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ باغ ہے، کوئی واقعی نہر ہے، نہیں 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 نہیں، مجازی معنی کو مراد لے لیتے ہیں اس کا. وہ آگے سے کہے گا میں نے بھی انکار نہیں کیا. کس طرح؟
جس طرح کہ تم لوگوں نے رحمان رحیم حکیم کا انکار نہیں کیا، بس تم نے یہ کہا کہ مجاز ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاحب رحمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صاحب حکمت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ کون کہہ رہے ہیں، معتزلہ و شاعرہ. معتزلہ شاعرہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو کون کہہ رہا ہے، ان کو باطنی کہہ رہا ہے. باطنی کہہ رہا ہے کہ تم نے رحمان رحیم حکیم میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب رحمت نہیں ہے، صاحب حکمت نہیں ہے. رحمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ انعام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. جیسے تم نے کہا تھا کہ وہاں پہ یہ مجازی معنی مراد ہیں، حقیقی معنی مراد نہیں، میں نے بھی یہی کہا ہے، تو مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ آگے جی، وَكَيْفَ كَفَاكُمُ الْمَجَازُ، اور کیسے یہ ہوا کہ تمہارے لیے رحمان و رحیم میں ایمان لانا مجازی طور پہ ٹھیک ہو گیا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مشہور ترین نام ہیں، اور میرے لیے کافی نہ ہوا اللہ کے باقی ناموں میں اور جنت و جہنم میں. تم نے رحمان و رحیم کی حقیقت کا انکار کیا، میں نے سب کا انکار کر دیا، جبکہ اللہ کے دو مشہور نام تھے، کون؟ رحمان و رحیم. تم نے ان کی حقیقی معنی کا انکار کیا، تم کافر نہیں ہوئے، تو میں نے باقی کا انکار کر دیا، تو میں کیوں کافر ہو گیا؟ جی آگے جی جی چلے آگے. دلیل الرابع. جی الدلیل الرابع جی أن كون الأصل هو الحقيقة وأن المجاز خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند امتناع إرادة الحقيقة هو قول عامة العلماء. ہاں یہ دلیل اس میں یہ ہے کہ ہوا قول عامة العلماء، یہ دلیل ہے اس میں کہ یہ عام طور پہ علماء کرام کا یہی قول ہے. بل قد حکی الاجماع على ذلك. جی قال فخر الدين الرازي وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة. علماء کرام کا اجماع ہے کہ کلام کو مجاز کی طرف پھیرنا جائز نہیں ہے مگر تب جب اس کو حقیقت پہ محمول کرنا ناممکن ہو جائے. چلیں آگے. الدلیل الخامس. نہیں امام القیم کے کلام پڑھ لیں. وقال الامام ابن القيم وجمهور القائلين بالمجاز معترفون بان كل مجاز لا بد له من حقيقة فالحقيقة عندهم اسبق واعم واكثر استعمالا وقد اعترفوا بانها الاصل والمجاز على خلاف الاصل فلا يصار اليه الا عند تعذر الحمل على الحقيقة. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجاز کو ماننے والوں میں سے جو جمہور ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر مجاز کا حقیقی معنی ہوتا ہے، تو حقیقی معنی ان کے ہاں اسبق وہ پہلے ہے، وہ عام زیادہ عموم والا ہے اور زیادہ استعمال والا ہے، اور وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ اصل ہے اور مجاز خلاف اصل ہے. تو نہیں جایا جائے گا مجاز کی طرف مگر جب کہ کلام کو حقیقت پہ محمول کرنا ناممکن ہو جائے. پانچویں دلیل دو لینے رہ گئی بس، علماء کرام پریشان نہیں ہونا. چلیں جی. ان کمال علم اللہ تعالی وبیانہ ونصحہ یمنع ان یکون المراد بکلامہ خلاف ظاہرہ وحقیقتہ من غیر دلیل یدل علی ذلك. اللہ تعالیٰ کمال علم والے ہیں، کمال بیان والے ہیں، کمال نصح والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تعالیٰ کا بیان کامل، نصح میں اللہ تعالیٰ، ہماری خیر خواہی میں اللہ تعالیٰ کامل. تو جب اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف ہیں تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے کلام سے خلاف ظاہر معنی مراد لے، خلاف حقیقت معنی مراد لے اور کوئی دلیل بھی نہ دے، کوئی قرینہ بھی نہ دے، یہ ناممکن ہے. چلیں جی آج یہاں رکتے ہیں، پھر تیسرا ایک سبق ہوگا، پھر یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اصل میں حقیقت اور مجاز یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس لیے اس کو لمبا پڑھ رہے ہیں، زیادہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اس کو. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، جو علماء کرام اب تسلسل سے آ رہے ہیں، ہر جمعے سے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہر جمعے کو آیا کریں گے، ان میں سے جن کو کتاب نہیں ملی ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بغیر ناغے کے آیا کرنا ہے.